ریڈیو پاکستان دستاویزی پروگراموں کے سلسلے پاکستان کے نیشنل پارکس میں چلتن پارک کے متعلق پروگرام سنیے۔ تحریر خدائیداد گل اور محمد توصیف قیوم، راوی داؤد علی اور نائلہ سعید، پروڈیوسر محمد توصیف قیوم، پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ۔ کوئٹہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت اور پاکستان کا ایک حسین اور خوبصورت شہر ہے۔ خیال ہے کہ شہر کا یہ نام اس کے ارد گرد 4 پہاڑی سلسلوں کوہ زرغون، کوہ مردار، کوہ تکاتو اور کوہ چلتن کی وجہ سے پڑا، کیونکہ ان پہاڑی سلسلوں نے وادی کوئٹہ کے گرد ایک فصیل بنا کر اسے ایک قدرتی قلعے کی شکل دے دی ہے۔ انہی پہاڑوں میں وادی کوئٹہ کے مغرب اور جنوب مغرب میں کوہ چلتن کا پہاڑی سلسلہ ہے، جو نوسار سے لکپاس اور وادی مستونگ تک شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ چلتن کا مطلب ہے 40 تن، یعنی 40 بندے۔ ایک روایت کے مطابق یہ پہاڑ 40 اولیاء کی آماجگاہ تھی، اسی وجہ سے اس کو چلتن کہا جانے لگا۔ کوہ چلتن کی وادیوں اور پہاڑیوں کے ایک وسیع علاقے کو ہزار گنجی بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان پہاڑوں میں ہزاروں خزانے مدفون ہیں، اور دوسری وجہ یہاں کی آب و ہوا، جنگلات، نباتات اور مختلف طرح کی نایاب اور قیمتی جنگلی حیات ہے۔ چلتن اور ہزار گنجی کے یہ خزانے وقت اور انسانوں کے ہاتھوں بری طرح شکست و ریخت کا شکار ہوئے۔ وقت اور انسانوں کے ہاتھوں اس بگڑے ہوئے حیاتیاتی نظام کی پھر سے حفاظت اور افزائش کا بیڑا بھی انسانوں نے ہی اٹھایا، اور کوہ چلتن میں پائی جانے والی قیمتی نباتات، جنگلات اور نایاب جنگلی حیات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سن 1980 میں ہزار گنجی کے علاقے میں حکومت پاکستان کی طرف سے چلتن نیشنل پارک بنایا گیا۔ یہ پارک کوئی عام تفریحی پارک نہیں ہے، نہ ہی یہاں جھولے اور کھانے پینے کے اسٹال ہے، نہ ہی کشتی رانی یا گھڑ سواری کی کوئی سہولت ہے، بلکہ یہ جانوروں اور پودوں کے لیے تفریحی پارک ہے، جہاں وہ انسانوں کی دسترس سے دور آزاد فضاؤں میں رہتے، کھیلتے، بڑھتے اور پھولتے ہیں، اور پاکستان کے دیگر 28 قومی پارکس ہی کی طرح ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک حکومت کے زیر انتظام ایک ایسا محفوظ علاقہ ہے جہاں ہر طرح کی ماحول دشمن سرگرمیاں، جانوروں اور پودوں کو نقصان پہنچانا سخت منع ہے، اور یہاں معدوم ہوتے پودوں اور جانوروں کو قدرتی ماحول مہیا کر کے ان کی نسل کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی افزائش بھی کی جا رہی ہے۔ بلوچستان کی زراعت، آب و ہوا، آبپاشی، آس پاس کی آبادیوں اور کوئٹہ شہر کے لیے ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک کی اہمیت کے حوالے سے ڈپٹی کنزرویٹر آفیسر بلوچستان پارکس نذیر کرد کا کہنا ہے۔ چلتن نیشنل پارک کا جو پہاڑ ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی آبادی آج آباد ہے، چاہے وہ کوٹرے کے جو ویسٹرن سائڈ پہ جو آبادی ہے، جو چھوٹا کوٹرا ایریا ہے، آپ اس کے ویسٹ میں چلے جائیں گے، آپ جو کانک ویلی آئے گی، نیکسٹ اس کے آپ نارتھ میں جائیں گے جو نوسار اور ایئرپورٹ کے ایریے جائیں گے، دین اگر آپ اس کے ساؤتھ میں جائیں گے، مستونگ کا جو ڈسٹرکٹ مستونگ آتا ہے، یہ سارے ان علاقوں میں جتنی بھی آبادی ہو رہی ہے، آبادی مینز ایگریکلچر پرپسز، لینڈز جتنے بھی آج آباد ہیں، یوز ہو رہے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کے جو ہے نا روزگار اسی ایگریکلچر سے وابستہ ہے، یہ سب مرہون منت ہے چلتن نیشنل پارک کی۔ وہ اس لیے مرہون منت ہے کہ اس کا جو واٹر شیڈ کیچمنٹ ایریا ہے، جتنی بھی بارشیں ہوتی ہیں، جتنی بھی برف باری پڑتی ہے، جتنی بھی اس ایریا میں کسی بھی سیزن میں یہ سارا کا سارا پانی جو ہے نا اوپر سے فلو کر کے نیچے کی ایریا میں آتا ہے، اس کو ہم لوگ جو ہے نا واٹر شیڈ مینجمنٹ بولتے ہیں، اور یہ سارا پانی آ کے جو ہے نا انہی زمینوں میں جا کے پینیٹریٹ ہوتا ہے، جس سے گراؤنڈ واٹر لیول جو ہے نا ریز ہوتا ہے۔ چلتن نیشنل پارک نے صرف مارخور کو زندہ نہیں رکھا ہے، چلتن نیشنل پارک نے پورے کوٹے شہر کو زندہ رکھا ہے۔ چلتن نیشنل پارک نے پورے کانک ویلی میں جتنی آبادی، لاکھوں کی آبادی ہے، اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ چلتن نیشنل پارک کے پانی ہی کی وجہ سے جو ہے نا آج مستوں کے زمیندار اور ویسٹ کے زمیندار آباد ہیں۔ اگر آپ چلتن نیشنل پارک کو اس سے ایکسکلوڈ کریں گے، آپ یقین کر لیں کہ ود ان ایئر آپ کا پورا شہر جو ہے نا مائگریٹ کر جائے گا، اور یہاں پہ خوشحالی
تو دور کی بات خیتسالی واضح نظر آئے گی. تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ اس کا واٹر شیڈ ایریا ہے. ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک کوئٹہ کراچی شاہراہ پر کوئٹہ شہر سے جنوب مغرب کی جانب تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس کا کچھ حصہ کوئٹہ میں اور باقی مستونگ میں آتا ہے. یہ پارک دنیا کا پہلا اور واحد جنگلی حیات کا پارک ہے جو شہر سے انتہائی قریب ہے. اس کے باوجود یہ شہر کے ہنگاموں سے بے خبر ایک انتہائی پرسکون اور پرفضا مقام ہے. اس کا رقبہ تقریباً 27,421 ایکڑ پر مشتمل ہے. یہ پارک سطح سمندر سے 2021 میٹر سے لے کر 3,264 میٹر تک بلند ہے. گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر اور سردیوں میں نقطہ انجماد سے کافی نیچے گر جاتا ہے. ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک بنانے کی ایک وجہ بلوچستان میں پائے جانے والے صنوبر نامی درختوں کو تحفظ دینا بھی ہے. یہ درخت سال بھر میں بمشکل 1 انچ تک ہی بڑھتے ہیں. اور دوسری وجہ دنیا بھر میں صرف یہاں ہی پائے جانے والے چلتن مارخور کی نسل کو تحفظ دینا ہے. کوہ چلتن اور ہزار گنجی نیشنل پارک کی ایک اہم پہچان چلتن مارخور یعنی لمبی سینگوں والے پہاڑی بکرے ہیں. یہ مارخور یعنی پہاڑی بکرے صدیوں سے یہاں پائے جاتے ہیں. کوہ چلتن اور ہزار گنجی نیشنل پارک کے یہ مارخور اپنی قسم کے لحاظ سے دنیا بھر میں یکتا اور نایاب ہیں. ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک میں نایاب نسل کے مارخوروں کے علاوہ بے شمار دیگر کمیاب جانور، پرندے، حشرات الارض، پودے اور سینکڑوں سال کی عمر کے حامل صنوبر کے درختوں کے علاوہ ایسی بے شمار جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جن سے ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک ادویات بنائی جاتی ہیں. مثلاً بخار کے علاج کے لیے ایک اکسیر بوٹی جسے مقامی زبان میں کلپورا کہتے ہیں اور پیٹ درد کے علاج کے لیے ہائیوسین نامی بوٹی بھی ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک میں پائی جاتی ہے. کوہ چلتن کے دامن میں ہزار گنجی نیشنل پارک نہ صرف ایک انتہائی خوبصورت اور پرفضا مقام ہے بلکہ یہاں پر بے شمار قدرتی جڑی بوٹیاں، پھل، پھول اور وسیع جنگل ہیں. اس کے علاوہ قسم قسم کی نایاب جڑی بوٹیاں سال بھر ہزار گنجی نیشنل پارک کی فضاؤں کو معطر کیے رکھتی ہیں. ان نایاب جڑی بوٹیوں کی تلاش میں نہ صرف ملک کے دور دراز علاقوں سے بلکہ بیرونی ممالک سے بھی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے سنیاسی اور کیمیا دان یہاں آتے ہیں. اسی طرح کوہ چلتن اور ہزار گنجی نیشنل پارک کے ان جنگلات میں خصوصیت سے قدرتی پستہ کے قدیم درخت پائے جاتے ہیں جسے یہاں کی مقامی زبان میں شنے یا گون کہا جاتا ہے. یہاں بھی کثرت سے قدرتی گل لالا جسے یہاں کی مقامی زبان میں گواڑیخ کہا جاتا ہے کی بہت سی اقسام پیدا ہوتی ہیں. ہرے بھرے جنگل اور ان میں پائی جانے والی جنگلی حیات نہ صرف انسانوں کی بقا بلکہ ہمارے اس کرۂ ارض کے توازن کے لیے بھی بے حد ضروری ہیں. لیکن انسانوں نے اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے جنگل کے جنگل جلا اور کاٹ ڈالے، کبھی ڈر کر تو کبھی اپنے شوق کی خاطر خوبصورت اور نایاب جانور اور پرندے مار ڈالے، جس کے نتیجے میں آج کبھی ہمیں گلوبل وارمنگ کا سامنا ہے تو کبھی خوراک کی قلت کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اس بگڑے ہوئے حیاتیاتی نظام کی حفاظت اور افزائش کا فرض وقت پر ادا کر دیں. اگر ہم نے آج ایسا نہ کیا تو کل خدا نخواستہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اس جنگلی حیات کی طرح روئے زمین پر انسان بھی نایاب ہو جائیں گے. ابھی آپ نے چلتن نیشنل پارک پر دستاویزی پروگرام سنا. تحریر خدائیداد گل اور محمد توصیف قیوم، راوی داؤد علی اور نائلہ سعید، پروڈیوسر محمد توصیف قیوم، پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ.